حضرت موسیٰ پاک آہن گر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ بظاہر آپ کا پیشہ تو حداد کا تھا، یعنی لوہار تھے، لوہار کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں دو ہندو عورتیں آئیں، ماں اور بیٹی، اور انہوں نے آپ کی خدمت میں ایک تکلا پیش کیا، یعنی لوہے کا چمچ، کہ اسے صحیح طریقے سے تیار کر دو اور بنا دو۔ آپ نے اسے لوہار کی بھٹی میں ڈال دیا، وہ گرم ہوتا رہا، تپتا رہا، اور حضرت موسیٰ پاک آہن گر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں خواتین کے چہرے پر تکتے رہے۔ آپ نے دیکھا تو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ وہ دونوں عورتیں حیران ہوئیں اور کہنے لگیں، ویسے تو آپ بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہمارا تکلا بنانے کی بجائے آپ ہمیں بار بار تکتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ پاک آہن گر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان ہندو عورتوں سے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو، میرا یہ دیکھنا غلط نگاہ اور بد نگاہی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر میں بد نگاہی کی وجہ سے دیکھ رہا ہوں تو میری یہ آنکھیں سلامت نہ رہیں، میری یہ آنکھیں ختم ہو جائیں، میں بینائی سے محروم ہو جاؤں۔ آپ نے اس تکلے کو جو بھٹی کے اندر گرم ہو کر آگ کی شکل اختیار کر چکا تھا اسے نکالا اور آنکھوں پر پھیرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر میرا دیکھنا برا ہو تو میری آنکھیں ختم ہو جانے چاہیے، میری آنکھیں نہ رہیں، میری بینائی نہ رہے۔ آپ نے پھیرنا شروع کر دیا، مگر اتنا گرم لوہا آپ کی آنکھوں پر پھرنے کے باوجود آپ کی آنکھیں سلامت رہیں، آپ کی آنکھیں محفوظ رہیں، آنکھوں کو کچھ بھی نہ ہوا۔ تو وہ دونوں ہندو عورتیں حیران ہو گئیں۔ آپ نے پھر انہیں دیکھ کر کہا کہ بیٹا میں تمہیں اس وجہ سے بار بار تک رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ تم مذہب کے لحاظ سے ہندو ہو، غیر مسلم ہو، مشرک ہو، بتوں کی پوجا پاٹ کرتی ہو۔ میں ایک موحد ہوں، مسلم ہوں، ایک خدا کا پیروکار ہوں، اور میں تمہیں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اتنا حسین صورتیں جہنم میں جلنے کے قابل ہیں، کیا ایسی خوبصورت شکلیں دوزخ کی آگ میں جلنے کے قابل ہیں؟ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، مولا ان خوبصورت شکلوں کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لے، انہیں محفوظ کر دے۔ اللہ اکبر! جب آپ نے یہ عمل کیا اور ان عورتوں نے دیکھا تو بڑی متاثر ہوئیں، اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مشرب باسلام ہو گئیں۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے ہمارے صالحین، اسلاف، بزرگان دین، اولیاء اللہ، جن کی ایک نگاہ سے غیر مسلموں کے دلوں میں انقلاب برپا ہو جایا کرتا تھا اور ان کی دنیا بدل جاتی تھی اور وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور ان دونوں عورتوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ فرمایا کہ آج بھی اگر وہی جرأت رندانہ پیدا ہو جائے، وہی عشق، وہی محبت، وہی ولولہ، تو آج بھی اللہ رب العزت کی رحمت چھما چھم برسنے کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔